السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ حکومت کے بہت سے دلدر ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومت اپنے لیے مسائل کھڑے کرنے میں اس کو ملکہ حاصل ہے۔ فیصلہ سازی کے معاملات ہوں، بڑے پروجیکٹس کی وضاحت کرنے کی بات ہو، احتساب کے معاملات ہوں، یا اپنے ہی اتحادی جماعتیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات ہو، تو حکومت کہیں نہ کہیں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارتی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ جب ان کی کابینہ کے اندر ایسے وزراء موجود ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، پرانی کہانیاں لیکن اب اس کی نئی جہت سامنے آ رہی ہے، تو پھر حکومت کسی سے کیا گلہ کرے، وہ اپنی ہی خود دشمن ہے۔ کیا حکومت کی پالیسیاں اس کے گلے میں پھندہ بن رہی ہیں؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اس موضوع پر۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت نے ورلڈ بینک سے ایک بڑا بھاری بھرکم قرضہ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں گے لیکن قرضہ نہیں لیں گے۔ اب یہ کس قسم کا قرضہ ہے جس کی بنیاد فراہم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی ضرورت خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ ہے؟ اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بصارت سے محروم جو لوگ ہیں ان کے مسائل بہت سے ہیں۔ جو وائٹ کین ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر ایڈیٹوریل کمنٹ کریں گے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ پہلے حصے میں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب چیئر پرسن ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، سینیٹر سید شبلی فراز صاحب چیئر پرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کامرس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عاجز دھامرا صاحب، رکن ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے بجلی اور پانی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جن کی جماعت نے آج بہت غصے کا اظہار کیا کہ زرداری صاحب کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تینوں مہمانوں کو شکریہ۔ جنرل صاحب، آپ سے بات کا آغاز، عدالت کے اندر معاملات ہوں یا پارلیمان کے اندر معاملات ہوں، انٹیریئر منسٹر کے معاملات ہوں یا بجلی اور پانی کے وزیر کے معاملات ہوں، آپ ان کو سنبھالنے کا تو چھوڑ دیں، آپ خود نہیں سنبھل پا رہے۔ ابھی جو کل معاملہ ہوا سرل المیڈا کے اوپر، آپ نے ایسی کمٹمنٹ دے دی ہے جو آپ کے گلے میں ہڈی بن گئی ہے۔ اب آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اور وہ نتیجہ سامنے آنا تھا، اب تک آیا نہیں ہے، اپنے خود دشمن ہیں آپ۔ پہلے تھینک یو ویری مچ، انٹرسٹنگ کمنٹس ہیں آپ کے کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ دیکھیں، حکومت میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، بہت سے پرابلمز بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں، اور اسپیشلی جب اوپن میڈیا ہے اور اوپن سوسائٹی ہے جو ہماری اسٹرینتھ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، تو ایک بات ابھی مکمل ہوتی نہیں یا اس کی کوئی تو وہ اسکرینوں پہ آتی ہے، اور پوری دنیا میں مطلب آپ انگلینڈ اور امریکہ بھی بات کریں تو وہ بات یہ کہیں گے کہ یہ جو صحافی کیا ہوا جی، سول ملٹری کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو آؤٹ آف پروپورشن بھی ہم بلو اپ کرتے ہیں۔ بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ یہ بریچ ایک سیریس بریچ ہے، اور اس کے اوپر اے پرسن نو لیس دین دی انٹیریئر منسٹر himself he held a press conference، اور انہوں نے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا۔ انہوں نے ایک صحافی کو ECL پہ بھی رکھا، پھر ہٹا بھی دیا، اور ان کی کمٹمنٹ یہی ہے کہ انکوائری ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ فالس ہے یا ٹھیک ہے، اور اس کا اللہ کرے وہ کمٹمنٹ ڈیلیور کر دیں، کیونکہ ماضی میں جو وہ کمٹمنٹس کرتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ نثار صاحب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے۔ ساؤنڈ سنوائے جی تھوڑی، نثار صاحب نے کیا کہتے ہیں سن لیتے ہیں۔ He has done his best. He has done his best۔ اگر اتنا ہی بہتر ہے تو پھر ذرا سنیے، آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ سکندر صاحب آئے تھے، انہوں نے اسلام آباد کو ہوسٹیج کیا تھا، اس پر چودھری صاحب نے کیا کہا تھا، سنائیے جی ذرا۔ اس کے کوئی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسے منطقی انجام تک ہم تفتیش کو پہنچائیں گے۔ میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا، JIT کا بھی رکھوں گا، ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا، جو یہ ریکارڈ رینجز کا، نیب کا اور FIA کا ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا۔ یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ویکنڈ آ گئے 4 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ طویل فہرست ہے ہمارے پاس، ہم نے چند ایک آپ کے سامنے سنوائی، کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ ذرا شبلی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کو آسانی ہوتی ہے ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو خود کو دھکا مارنے میں بڑی ہوشیار ہے؟ اس کی وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم
کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے، بیکاز یہ روز کی بنیاد پر ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اسی کو کریکٹ کرنے میں، ان پہ پریشر ڈالنے میں، ان کو گائیڈ کرنے میں ہماری ساری انرجیز وہ اگر یہ کام صحیح کر رہے ہیں تو آپ بھی مثبت انداز سے کام کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جی، بیکاز جب مثبت انداز میں چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر ہم اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بالکل لائک 180 ڈگری کا جو ہے تو ایک وہ ہوتا ہے. کہتے ہیں فنڈامنٹل فلا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں فنڈامنٹل فلا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کلیکٹیو وزڈم کو یہ استعمال نہیں کرتے ہیں. اب کیبنٹ کی جو ہوتی ہیں کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لیٹلی، جو ہے تو ایک اسٹیٹ لائف کا بل آیا تھا، وہ پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی سائن کر کے وہ بھیج دیا. یہ اتنی بڑی کمپنی، $6 ارب کی کمپنی، $6 ارب پلس کی کمپنی، اور اس کو کیبنٹ سے، اس کو سپریم کورٹ سے بھی پھر واپس. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی فیصلے ہیں کورٹس پہ علیحدہ پریشر پڑتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی تو افیکٹ ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ ڈیسیژن بھی بہتر نہیں ہوتی ہے. کیبنٹ کا مقصد کیا ہے؟ کیبنٹ ایکچولی تمام وہ فیصلے جو کہ پرائم منسٹر صاحب لیتے ہیں اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی انڈر آرٹیکل 91 وہ آتے ہیں. تو how can the cabinet ministers allow the prime minister, because only in dictatorship you cannot question the leader or the prime minister. دھامراج صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جو شخصیات کے گرد جو حکومتیں گھومتی ہیں بدقسمتی سے ان کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر شخصیات ہی زد کے اندر آتی ہیں. دھامراج صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی، آپ کی پارٹی میں ماشاءاللہ شخصیات کے گردی گھومتی رہتی ہے، تو آپ کے لیے تو یہ انہونی نہیں ہوگی جس قسم کی فیصلہ سازی پی ایم ایل این کی حکومت کرتی ہے. آپ کے یہاں پر بھی آصف علی زرداری صاحب، ان کی ہمشیرائیں وہ فیصلے کرتی ہیں. اگر کوئی موقع مل جائے تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس کے بعد پھر چیف منسٹرز کی باری آتی ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کی حکومت کو جو آپ دیکھتے ہیں تو کیا چیز آپ کو سب سے بڑی کمزوری کے طور پر نظر آتی؟ دیکھیں طلعت صاحب، ابھی جو ہم نے جو افتتاح میں گفتگو کی تھی اس میں وزیر داخلہ صاحب کے حوالے سے کی تھی، اور جب آپ نے تبصرہ کیا تو مجھے بڑا احترام ہے. جنرل صاحب نے کہا کہ آپ وزیر داخلہ صاحب چودھری نثار کے حوالے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، جس کے لیے آپ کو کچھ کلپس چلانے پڑے. دیکھیں آپ نے سکندر کا حوالہ دیا، حکیم اللہ مسعود جب مر گئے اس پہ وزیر داخلہ صاحب کا جو ریئیکشن کیا تھا، نیکٹا کے حوالے سے وزیر داخلہ صاحب کی پرفارمنس کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک سیکریٹریٹ بننا تھا، صوبوں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی تھی. یہ تمام معاملات جو ہیں اب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے ہیں. اور یہ جو معاملہ جو ایشو ہوا ہے، جو ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی، ان پہ ابھی بحث ہو رہی ہے اتنے میرے خیال میں. اور اسی دوران جو پی ٹی آئی اسلام آباد کے دھرنے کی بات ہے، تو میرے خیال میں حکومت پہ اس سے زیادہ اور میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ آ بیل مجھے مار. تو یہ حکومت نے آ بیل مجھے مار والی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ خود سے بالکل اپنی دشمن بنی ہوئی ہے. اور یہ جو ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں خود جو پی ٹی آئی کا دھرنا ہے اسلام آباد میں، اس کو زیادہ انہوں نے ایک طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ زیادہ پریشر ڈیولپ کرے. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، دھرنا لگے. آپ کے سوال جی میں آتا ہوں آپ جی سوال کے پہلے اس سے پر ابھی میں آتا ہوں جنرل صاحب سے میں رسپانس لیں. جنرل صاحب صرف یہی نہیں ہے کہ جو نقاد ہیں یا اپوزیشن میں ہے یا نیم اپوزیشن ہے جس طرح پیپلز پارٹی کی کیفیت ہے اس وقت، وہی آپ پر معترض ہیں. آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں، میں عوامی نیشنل پارٹی کے جلسہ سن رہا تھا، آصف یار ولی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کا معاملہ جو ہے نا وہ ہم نے کسی میٹنگ میں اب نہیں بیٹھنا ہے، ہم سے پرائم منسٹر بات کرے گا تو تبھی بات کرے گا. چائنیز ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سی پیک کے اوپر، اور لوگ ان سے کافی مطمئن ہیں. آپ سی پیک بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے اپنے اتحادیوں کو اور نقادوں کو، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں طلعت، سب سے آسان کام کریٹیسزم ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ حکومت کے اندر ہوتے ہیں لوگوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کریٹیسائز کریں، چونکہ حکومت ہی سٹیپس لیتی ہے. کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ پولیٹیکلی ایک اپنا مائلیج ڈرا کرتے ہیں وہ اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. ابھی یہ دونوں میرے کولیگز جو بات کر رہے ہیں سینیٹرز، یہ دونوں حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اور کیا آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا میں دودھ کی نہریں ہیں اور ہر فیصلہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ادھر غلطی کوئی نہیں ہو رہی سندھ کے اندر؟ مطلب ہے آپ کوئی چیز بھی اٹھا لیں، بٹ آئی ول ناٹ ڈاؤٹ کہ ان کی نیت خراب ہے. ٹھیک، دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، دے ڈو دیئر بیسٹ اپنے طور کے اوپر کہ ہم اپنے طور پہ کریں. لیکن پاکستان کا سارے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو صوبے تو بڑے اوپر چڑھ گئے چونکہ فیصلہ سازی بڑی اچھی ہے. یہ وہ آپ جو نثار صاحب کی بات کرتے ہیں، ود آل آنیسٹی میں کہتا ہوں، میں اس لیے کہ میری پارٹی کے ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، وہ بھی میرا ایک رائٹ بنتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے کیسز آپ نے کیے ہیں ان کا انڈیویجولی جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، بٹ آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ ہر کے اوپر سیپریٹلی دیانتداری کے ساتھ کام ہوا ہے،
کوئی بھی چیز انڈر دی کارپیٹ انہوں نے نہیں پھینکی کہ نہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا. نہیں، لیکن چودھری نثار صاحب کا معاملہ نہیں ہے. میں درجنوں دوسرے کیبنٹ کے وزراء کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو میٹنگز کے اندر نہیں آتے یا بلائے نہیں جاتے ہیں, جن سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوتی ہے. صرف ایک مرتبہ آپ نے ایک پلان بنایا تھا پچھلے دھرنے کے درمیان کہ جی اس مرتبہ ہم نے سائن پوسٹ کر دیا ہے, گول پوسٹ بنا دیے ہیں, آپ کو اس کے مطابق ڈیلیور کرنا ہوگا. تو بنیادی طور پر 6 لوگ ہیں جو آپ کی حکومت چلاتے ہیں, اور پھر 6 لوگ یہ غلط تھا سر. دیکھیں میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں, نہیں کام نہیں چلاتے. ہر منسٹر کا ایک اپنا رول ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں, آپ سینٹ کے اندر دیکھ لیں, کوشچنز آنسرز ان کے ہیں, پالیسیز بن رہی ہیں, پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹل ورک ہو رہا ہے, آپ کے انرجی کے منصوبے چل رہے ہیں, سی پیک کا چل رہا ہے. اس کے اوپر دیکھیں نا, کچھ لوگوں نے مترس تو ہونا ہے. آپ ان کے ریزنز اور اس کی لاجک اور اس کے پیچھے ریشنل دیکھیں. آپ کہتے ہیں نا آپ نے بتایا نہیں ہے, مطلب ہے میرے خیال ہے امٹین ٹائم کے اوپر اس کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں, وہ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ. بالکل. سینیٹر صاحب, آپ کی حکومت بھی جو ہے وہ ANP کہتی ہے کہ 2 جگہ سے چل رہی ہے اور متضاد چل رہی ہے. ایک طرف سے چیف منسٹر صاحب چلا رہے ہیں, دوسری طرف سے بنی گلہ سے حکومت چل رہی ہے. تو شخصیات کی چھاپ تو ہر جگہ کے اوپر ہے, تو ان کے اوپر پھر اعتراض کیوں کریں؟ نہیں, اس کی وجہ ایک تو یہ کہ بنی گالہ سے یہ کہنا, یہ میرا خیال ہے ایک مبالغہ ہے. اور جہاں تک کہ پالیسیز کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ ڈٹرمن کرتی ہے اور اس میں گائیڈنس بھی ہوتی ہے, اس میں ہمارا انپٹ ہوتا ہے, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, مسلسل میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہم آگے جو ہے تو جو فرنٹیئر گورنمنٹ ہے ان کو اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. اب دوسری بات آ گئی, دیکھیں آپ نے بہت اہم کیا اس وقت جو ایک ہے ایشو ہے جو کہ پاکستان کا اکارڈنگ ٹو دیم, اور ہم بھی مانتے ہیں کہ جو سی پیک ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. لیکن جس طرح سے انہوں نے مس ہینڈل کیا, مس ہینڈل نہیں کیا ولفلی. ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیفالٹ, ایک ہوتا ہے ولفل ڈیفالٹ. ان کی طرف سے, میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, سی پیک کی کمیٹی کا, جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, جس کا کہ مین کام ہے مانیٹرنگ اور اس کو اس کی وہ کرنا, سپرویژن کرنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رائٹنگ میں مارچ میں ان کو سوالات پوچھے ہیں جو بیسک سوالات ہیں کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا, کون ہے ممبر, کتنا خرچہ ہوا, کیا ریٹس آف انٹرسٹ ہیں, یہ بنیادی چیزیں ان سے پوچھی ہیں. مارچ کا مہینہ اور یہ اکتوبر کا مہینہ ہو گیا ہے, آپ کو کوئی جواب نہیں ملا. اس کو بہت ہی سیکرٹ طریقے سے رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے یہ سارے شک و شبہات, اگر آج اسفندیار یا آج ہماری پارٹی یا اور جو ہے تو اس پہ چائنیز ڈپلومیٹ کو بھیج دینا, وہ آپ کو جواب دے دے گا. نہیں, ایگزیکٹلی, لیکن یہ جواب نہیں دے رہے. یہ جواب جب نہیں دیں گے سچویشن. دوسری بات بتائیں مجھے, آپ دیکھیں ان کے چیف منسٹر کو دی ہے, بلوچستان کے چیف منسٹر کو دی ہے, ملک کو انڈیٹ کر دیا ہے, اتنے انڈیٹڈ ہے یہ ملک. آپ مجھے بتائیں, ابھی ریسنٹلی جو 1 بلین کے انہوں نے سکوک بانڈز جاری کیے, آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی پرپس ہے؟ کسی کو اعتماد میں لیا ہے کہ بھئی ہم کس لیے لے رہے ہیں؟ جو آرگومنٹ دیے وہ تو خیر بہت ہی فلمزی ہے, بیکاز آئی بینگ اے بینکر نو کہ وہ انہوں نے لون جو ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو لوکل کرنسی کے لون ہے اس کو ہم پے آف کریں گے. تو مجھے تو ایسا بینکر سمجھ نہیں آتا کہ آپ ہارڈ کرنسی میں لون لے رہے ہیں اور آپ سافٹ کرنسی کو پے آف کر رہے ہیں. تو مطلب ہے یہ ساری چیزیں وضاحت ہے. اس طرح کشمیر کا ایشو ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے نہ پارلیمنٹ میں ون وے ایسی ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ 12-15 لوگ, انہوں نے فوری طور پہ پھر مرکز کی طرف آگے. سینیٹر صاحب کے پاس, سینیٹر صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ حکومتیں پاکستان کے اندر ایسی ہی چلتی ہیں. آپ کی پارٹی مرکز کے اندر رہی, اس کو 2 پرائم منسٹر ملے, پھر اس کے بعد صدر صاحب رہے, تو معاملات ان کے بھی بس ایسے ہی نرم گرم سے ہی تھے. تو حکومتیں بس ایسی ہی چلتی ہیں, آپ کو ایک وزیر پسند ہوگا, دوسرا ناپسند ہوگا. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً یہ حکومت اپنی کوتاہیوں یا کمزوریوں کی وجہ سے اس وقت اس بحران کا شکار ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے اور بھی محرکات ہیں؟ جی دیکھیں طلعت صاحب, کلیکٹیو وزڈم کی بات ہوتی ہے. آپ ابھی کے صرف بحران جو اندرونی ملک کے حوالے سے آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی, بڑی شدت سے اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے اور جوائنٹ سیشن میں بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ خارجہ وزیر جس ملک کا نہ ہو اور کوئی ذمہ دار نہ ہو, اور کشمیر ڈیبیٹ میں جب پرائم منسٹر صاحب خود تشریف فرما نہ ہو, جو خارجہ منسٹر ہیں, تو ایک جو سیریسنس ہے وہ سامنے آ جاتی ہے قوم کے. اور اس جوائنٹ سیشن میں بھی ایک پارٹی نہ ہو, جو پارٹی ہو اس کو بھی پرسنلائز کر کے آپ باہر نکالنے کی کوشش کریں, تو اوورآل جو پرفارمنس ہے حکومت کی میرے خیال میں بیڈ پرفارمنس ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود انٹرا پارٹی کے اندر, اپنی کابینہ کے اندر جو وزیر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس طرح کی لیکیجز ہو رہی ہیں
اس پر بہت ایفرٹس لینے چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو خود دیکھنا چاہیے ساری چیزوں کو. یہ جو ڈومین وہ وزیر داخلہ صاحب کا نہیں ہوگا, یہ پرائم منسٹر صاحب کو آگے آنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو میرے خیال میں یہ خود اندر سے کیبنٹ کے اندر سے وزیر اعظم کو کمزور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہماری تنقید اپنی جگہ پہ, مگر میرے خیال میں ٹھنڈے دماغ سے پی ایم ایل این کو اپنی صفوں میں ذرا نظر دورانی ضرور ہے. میں جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت اچھی ویلیویبل سجیشنز ان کی طرف سے بھی ان کیا, لیکن میری ریکویسٹ ان کو یہ ہے کہ یہ دھیان اپنے کام کی طرف دے. تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں, اور سندھ کی حالت اور کراچی کی گورننس اور کراچی کے اندر گند, اور آپ نے دیکھ لیا ہے. خدا کے لیے ادھر دھیان دیں. ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ایڈوائز کیا, we will do our best. اسی طرح پشاور کے اندر آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں پشاور among the few most polluted cities in the world کہا گیا. تو مطلب ان کو ادھر کام میں دھیان دینا, یہ بھی ٹھیک ہے, ہمیں بھی ایڈوائز کریں اور معترض بھی ہوں, لیکن اپنی ایک کارکردگی کو بھی سامنے لے کے آئیں. ہم ضرور, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کرٹیسزم کو لیں گے اور ہم اپنے آپ کو چلے گا. اللہ کے کرم سے کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے. اس کے اندر تقریباً $35 ارب کے انرجی کے منصوبے ہیں. نیشنل گریڈ کے اوپر انہوں نے آنا ہے. جنرل صاحب ہے کیا وہ سارے وہ آپ کے ساتھ برابر میں سینیٹر صاحب بیٹھے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے کیا, مجھے تو آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک. دیکھیں آپ کو ابھی اگر دیکھیں اگر شبلی کو نہیں پتا کہ یہ شبلی کو کہاں سے الہامی کیفیت میں تو نہیں ہے نا, آپ کو انرجی کے پروجیکٹ سے نہیں پتا کہ پورٹ قاسم پہ کیا ہو رہا ہے, باقی جو گیس فائرڈ کتنے ہیں, ایل این جی والے کتنے ہیں, کول فائرڈ کتنے ہیں. دیکھیں وہ 35 ارب پرائم منسٹر نے پرسنلی جا کے سارے وزٹ کیے ہیں. ہی از سو ہیپی کہ ہم اللہ کے کرم سے ٹارگٹ سے پہلے بھی یہ بجلی کی کمی کو پورا کر لیں گے. ادروائز دیکھیں, a person no less than the prime minister himself is categorically saying کہ 2018 سے پہلے آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جی. آج سے 3 سال پہلے جب جامرہ صاحب کی حکومت تھی تو یہ ایک نائٹ میئر لگتا تھا. آپ کے سامنے 1 میگا واٹ کو تیار کرنے کا بھی منصوبہ نہیں تھا. آج خدا کے کرم سے آپ کو ایک رے آف ہوپ ہے, قوم کے لیے خوشخبری ہے. تو اچھی چیز کو بھی دیکھیں. جامرہ صاحب یہ آپ کے پاس شبلی صاحب رسپونڈ کریں. جی دیکھیں, میں یہ چاہوں گا, دیکھیں جو ہمیں ان کی غلطیوں پہ اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ صرف ان کا ملک نہیں ہے, وہ ہمارا ملک بھی ہے. آپ تو خوش ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ مبارک ہو, لڑائی ہوگی ان کی آپس میں. نہیں, وہ تو ایک سچویشن, ایک پولیٹیکل ایک ایسی سائیڈ اس پہ ایک کی, لیکن جو سیریس باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو یہ ویک کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں پی ایم ایل کی حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فوکس کر دیا ہے اپنے ایک صوبے کے ایک خاص ایریے میں, جیسے سینٹرل پنجاب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ ہمارے پورے ملک کو جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اوپر لائیں, لیکن انہوں نے اپنا فوکس کر لیا ہے صرف اپنے گھر پہ. اور اس وجہ سے پرسپشن ہو سکتا خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے پولوشن کی بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم نے تو میجورٹی جو ہے تو وہ سہیوال میں ہم ایک کول پروجیکٹ لگا رہے ہیں جو پورے پاکستان سے کول ٹرانسپورٹ کرے گا, تو اس کا پھر کیا ہوگا. پورٹ قاسم میں جو انڈسٹری والے ہیں انہوں نے کمپلین کیا ہے کہ جی اس سے تو ہماری ایکسپورٹس افیکٹ ہوں گی بیکاز اس میں. لیکن گورننس کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی چیف جسٹس نے بھی اپنی آبزرویشن کے اندر باقی معاملات کو چھوڑ دیں, انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس ہو رہی ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ صرف ایک آپ کی اپوزیشن اور اتحادی یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں, عدلیہ بھی یہ بات کر رہی ہے. دامرہ صاحب کی بات سن لیں. دامرہ صاحب جی گوئیڈ, آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں جی, جو یہاں پر پاور پروجیکٹ کی بات کی گئی, جو سی پے کے حوالے سے جو تھر میں یا پورٹ قاسم میں بن رہے ہیں, یہ وہ پروجیکٹ تھے جو 96 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کے ٹی بندر کے حوالے سے یہ پروجیکٹ دیے تھے, جو پولیٹیکل وکٹمائز تحت پی ایم ایل این نے بند کر دیے تھے 97 کی گورنمنٹ میں. اب جب سی پیک معاہدے ہو رہے تھے تو چائنا کا یہ پریشر تھا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, پاور پروجیکٹ لگانے پڑیں گے, اس کی مجبوری میں. ادروائز سندھ کے حوالے سے جو کوسٹل ایریا میں ونڈ اور انرجی پر 50,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے, مگر اس پہ پابندی وابڈا نے لگا دی ہے. تو اس لیے انرجی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی آپ جو ہیں وہ سندھ سے انفراسٹرکچر جو ہے تبدیل کر کے ایک تصحیح کرنی ضروری ہے. یہ جو کے ٹی بندر کا بتا رہے ہیں, کے ٹی بندر میں خود گیا تھا, بے نظیر بھٹو گئی تھی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گارڈن وو جو ہے جو ایک بگ میگنٹ تھا جس نے انویسٹ کرنی تھی وہ بیک آؤٹ کر گیا تھا. یہ مسلم لیگ نون نے اس کو منصوبے کو نہیں کیا, لیکن بے نظیر بھٹو کین تھی کہ وہاں ہو. میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. اس کے اوپر واپس آئے گا, ایک راؤنڈ اور میں کرتا ہوں. چلے یہ تو ہو گیا سی پیک کا معاملہ ہو گیا, یا سر المیڈا کی سٹوری کا معاملہ ہو گیا, فیصلہ سازی کا معاملہ ہو گیا. یہ جو دہشت گردی کے گرد معاملات گھومتے ہیں,
अभी जनरल जंजुआ के तहत इजलास हुआ और आपने सूबाई कमेटियां बना दी हैं काउंटर टेररिज्म और नैब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऑलरेडी एपिक्स कमेटीज मौजूद हैं सूबों के अंदर, तो आपको कितनी लेयर्स चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए? कहने का मकसद ये कि आप प्रेस रिलीज निकाल देते हैं, फैसले लगते हैं मीडिया के जरिए आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलैप है, तो इसकी स्ट्रीमलाइनिंग आपको करने का ख्याल नहीं है? ये स्ट्रीमलाइंड है और एपेक्स कमेटी सूबे की बनी है जिसमें कोर कमांडर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर सेक्रेटरीज और मिनिस्टर भी हैं, आईजी भी है एंड एवरीबडी। इसके अलावा डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल छोटी टीमें बनी हुई हैं जो जाके पूरा कॉम करती है। मेरा ताल्लुक चकवाल से है एंड आई नो इट फॉर श्योर कि वहां कमेटियां जाती हैं और देखती है कि अफगान मुहाजिरीन कितने हैं, 18,000 हैं, 20,000 हैं, वो कहाँ हैं, उनकी तरफ से ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है वो हैंड इन ग्लव इनके साथ चल रही है। सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नई सूबाई कमेटियां आपने बनाई हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर जो अब आपने खड़ा ये कर दिया, पैरेलल नहीं है, ये उनको सपोर्ट करने के लिए, एपेक्स कमेटी को फर्दर सपोर्ट करने के लिए है ना। देखिए एक चेन तो बनता है ना, आपने अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाती है तो कोर कमांडर, तो चीफ मिनिस्टर और ये जो लोग हैं ये तो नहीं जाएंगे, दे नीड कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। फिर नेक्टा की इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपकी इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन है, उस पे इतराज क्या है? मेरा मतलब है हम भी तो आपको इतराज क्या? नेक्टा को आप रिवाइव ही नहीं कर रहे। नेक्टा तो लंगड़ी लूली भी नहीं है, वो तो बिल्कुल मफलूज है। और अगर ये काम ना हो रहा होता तो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के अंदर फर्क ना पड़ता। दी वेरी टेस्ट ऑफ दिस थिंग कि आपने जो शुरू किया हुआ है, कराची की सिचुएशन, बलूचिस्तान की लॉन्ग टर्म वॉर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, बेहतर हो रहा है। गो अहेड शिबली साहब ऑन दिस। देखें बात यह है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं वो जाहिर है कि वो डिफेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखा है कि जो जितनी भी हैं, चाहे वो नेक्टा सिर्फ नहीं है, नेक्टा अब क्या हो गया कि एक पार्किंग लॉट बन गई है। जितने भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जिन जो कि गवर्नमेंट के साथ वो उनकी वो क्या कहते हैं कि वो अपनी वफादारी नहीं दिखा सकते और मेरिट पे काम करना चाहते हैं, उनको पार्क कर दिया जाता है नेक्टा में। ये एक सीरियस बात है। अब उससे होता क्या है कि यू आर प्रोमोटिंग, एस्टिमेट कर रहे हैं नहीं कि यू आर प्रोमोटिंग क्या लॉयल्टी अगेंस्ट मेरिट, एक ये हो गया। फिर आप देख लें कितनी भी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट की, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड्स ही नहीं है। अब OGDCL जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका हेड नहीं नॉमिनेट होता, मतलब 3 साल हो गए हैं। इस तरह और कितनी भी चीजें आप देख लें तो हम ये यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है कि द राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग, और एज अ रिजल्ट वो इस तरह से उसको वो एक आम सी चीज को भी एक इतना बड़ा, अब चाहे वो पनामा पेपर्स हो या कोई भी इशू हो, उसको इतना बड़ा बना दिया है शेयर उससे कि जी ये ड्राइव कर रहे हैं इस पूरी जो डेमोक्रेसी है उसको टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप, विच इज, अब देखें आप इनकी लास्ट मीटिंग जो हुई इनमें जिसमें उन्होंने इलेक्शन का अनाउंस किया, उन्होंने पिन पॉइंट किया जी सिर्फ ये लोग बोल सकते हैं, 4-6 लोगों को बोलने के लिए दिया, nobody could ask any questions। शिबली साहब इलेक्शन पे मीटिंग्स तो आपकी भी ऐसी होती हैं। नहीं हमारी जब आपका दिल करता है आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड, हमें हर चीज में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें हर एक बोलता है ऐसा बोलता है कि सस्पेंड लगता ही नहीं, सस्पेंड कर देते हैं बंदे, अपने इलेक्शंस को चैलेंज कर देते हैं, बंदे आप बाहर निकाल देते हैं। हम जो है तो एक प्रोसेस में है जो अपनी गलतियां हमारी उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, सिर्फ ये इस्तदा के साथ कि बहुत बेहतर अंदाज से फैसला साजी की जा सकती है। जो मरकज में है, चूंकि पंजाब भी आपके साथ है, तो पाकिस्तान का तकरीबन 9/10 ही बन जाता है। आप पेस सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसियां कैसी बन रही है, जो तनकीद आपके ऊपर आ रही है हो सकता है मोटिवेटेड हो, लेकिन बहुत सारी जायज तनकीद भी उसको सुनने की जरूरत है। वक्त वैसे थोड़ा रह गया, जल्दी आप कर लें। अगले हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, उसको जरूर देखेंगे अगले 5 साल। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। KPK की हुकूमत ने $700 मिलियन का वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है। तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के कायद ने कमिटमेंट दी हो कि उन्होंने कर्जे के जरिए अपना सूबा नहीं चलाना, तो फिर इसके ऊपर एक सेगमेंट बनता है। आइए सुनते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा था और उसके बाद मेहमानों को तारुफ कराएंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। क्या आप समझते हैं कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या आप समझते हैं कि वो सदर ओबामा को कहेगा मुझे थोड़े पैसे दे दो? इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा।
बताऊं सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे, मुझे शर्म आती थी। जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी से, शहरियार अफरीदी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों का शुक्रिया। तो कर्जा ले लिया फिर आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया तलत भाई। हमारी पश्तो में एक कहावत है, चिरिख्तिया चिराजी राजी दरो कली उड़ान की डिवी, कि जब तक सच आए तो झूठ ने गांव के गांव इलाके तबाह बर्बाद किया। आपको तो इस चीज का पता होना चाहिए। देखिए मुझे हैरानगी हो रही है तलत भाई, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। आपके पास प्रोफेशनल्स बैठे हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बेस पे इतनी डिसइंफॉर्मेशन। याद रखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 2 दिन पहले पाकिस्तान रीजन जो पूरा ये फॉल करता है, इसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रिशिएट किया है कि अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स लोन लिया जाता है। गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किसी चीज में कोई लोन नहीं लिया अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट से वो रिकवर होते हैं। और $2 बिलियन तक उन्होंने इंटरेस्ट शो किया इन हाइडल पावर। और यू वॉन्ट बिलीव कि ये पहली दफा अनप्रेसिडेंटेड है। और लाइन भी तो ऐसी चल रही है। नहीं, देखें अगेंस्ट, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जब एक सूबे को फेडरल गवर्नमेंट किस तरह टैक्स पेयर्स के आपके वो पैसे कौन वापस करता है? टैक्स पेयर। एक तरफ अगेंस्ट प्रोजेक्ट है, सूबे ने पुराने जो लोन इन्होंने लिए थे उससे पहले जो एमएमए की हुकूमत, उसकी भी हमने वापस किए हैं। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मुकद्दस कर नहीं, अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जी, तो इसको गवर्नमेंट ने नहीं लिए, सूबे ने। मुझे भाई ये बता दे कि कौन से प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं, और क्या आपके पास जो अपना पैसा था, हर साल आपके डेवलपमेंट्स का पैसा आपसे लेफ्ट हो जाता है और पेडल में आ जाता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे ख्याल में मुझे हिस्ट्री में अभी नहीं सुना है कि किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किसी बैंक से, ये तो आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अखबारात के जरिए कि वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले रहे हो। और वर्ल्ड बैंक का लोन लेना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस दिन से गिरवी रखा गया अभी तक हम जान नहीं छुड़ा सके। अब हमारी सुबह भी ये लोग फंसा रहे हैं। अब मुझे बता दें कि क्या ज़रूरत पड़ी थी, और क्या आपके पास जो हर्डल की बात आप कर रहे हैं, 24 प्रोजेक्ट हमने खुद वो किया थे, उसके पीछे वन सब चीज़ तैयार थी, जिसके लिए हमने जब फेडरल गवर्नमेंट से हमारा पैसा था जो नेट प्रॉफिट क्या था वो हमने लिया था, हमने उस पर बनाया था पब्लिक सेक्टर में। ये लोग आए, इन्हें क्या किया कि वो सबको प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर दिया। मैं अभी गया दीर, मैं अभी एक प्रोजेक्ट की आपको बता, मेरा सामने इनको पता है कोठो एक प्रोजेक्ट बन रहा है हर्डल का, 6 उसका कंट्रैक्टर है। यहाँ पहाड़ है, पहाड़ से मिट्टी और पत्थर निकाल के दरिया के अंदर फेंक रहे, और दरिया के उस तरफ जो आबादी है जिसके थोड़े थोड़े सी जमीनें हैं, अगर सैलाब 2010 वाला आया तो वो सारे तो बह जाएगा, लेकिन साथ क्या होगा कि वो नीचे आके ना नौशेरा, आपके चारसत्ता, आपके पिशावर भी डबो देगा। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर लोगों का फायदा हो रहा है और प्रोजेक्ट्स के जरिए 700 मिलियन आपके सूबे में लग रहा है और इनके बयान के मुताबिक कोई वजन भी नहीं है, तो फिर एतराज क्या? देखिए तल भाई, मैं एक बात कंप्लीट करूं फिर उस पर आता हूं। मैंने जब उनको कहा कि भाई ये पत्थर क्यों इधर फेंक रहे हो, तो चीनी वो सारा जो ठेकेदार आए, करप्शन है, उसने खुद माना कि वो जो उसके प्रोजेक्ट के लोग हैं वो माना कि ये करप्शन है, क्योंकि जो ठेकेदार है चाइनी वो मिला हुआ है लोकल ठेकेदार से और दरिया के अंदर फेंक रहे। अभी आपने कहा कि जी ये ले रहे हैं एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए, मुझे आप बता दें इनका कितना अर्सा रह गया? साल ही रह गया ना जी। साल में क्या होगा? अगर आपने ये करना था तो कम से कम आप पहले कर देते कि ताकि कुछ कोई चीज तो डिलीवर करते हो हमको ना। अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये आखिर में बात, अभी आपके पास क्या यार, छोड़ो शराब भाई। अब बात यही है कि आप तो हमेशा के लिए कदम कचकोल तोड़ते हैं, इमरान खान का दावा देते हो, आपकी ये बातें देखो ये अच्छी नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह वो कचकोल भी तोड़ा, सूद के खिलाफ सारी चीज। अब देखिए बड़ी सिंपल बात है, मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर देना चाहूंगा और मैं चैलेंज करता हूं कि इसमें एक चीज गलत हो, आई विल बी रिस्पांसिबल। एएनपी की हुकूमत ने जो 3 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए और उसमें 56 मेगावाट्स बिजली जनरेट करनी थी। वुड यू बिलीव कि इन्होंने सिर्फ इनिशिएट किया, पूरे सारा काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने क्या शुरू किया? अब क्वेश्चन है कि हमने क्या शुरू किया। हमने 5 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए 214 मेगावाट की,
2 of them will be completed in 2017, 1 in 2018 and 2 in 2019. یہ یورپین یونین والے جی یورپین یونین کو فنڈ کر رہی ہے وہ والے پروجیکٹس اس میں فنڈنگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے اور یورپین یونین بھی اس پہ یورپین یونین. اب ایک منٹ میں آ رہا ہوں. دیکھیں پھر آپ کے پروجیکٹس نہیں, جب آپ کے فائنانس منسٹر سراج الحق صاحب جب انہوں نے پروونشل فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے تمام ایم این ایز کو بلایا کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں آپ کا 14.6% شیئر ہے جبکہ آپ کو 1.76 آف دا ٹوٹل اماؤنٹ ملتا ہے. ابھی بھی 40 سے 50 بلین ہمارا ڈیفیسٹ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. میں ایک چیز سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جب رائلٹی کی بات آئی بجلی کی, اس وقت تو کسی نے سپریم کورٹ کوئی دروازہ نوک نہیں کیا, واحد تحریک انصاف کی حکومت تھی. آج جب ہم نے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں, شانگلہ میں, بالا کوٹ میں, چترال میں, جن کی بجلیاں نہیں تھی 107 میگا واٹ بجلی اور پھر 4.5 میگا واٹ. یہ میں آپ کو پوچھ رہے ہیں کہاں پہ 7 ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں 107 میگا واٹ کا. یار ٹائم آپ نے کم رکھا ہے, میں آپ کے ساتھ فیکٹس ایک پروگرام آپ کر لیں, اس میں تمام آپ کو فیکٹس دیکھیں. ہم نے پروجیکٹ پہ پروگرام نہیں کرنا, ہم نے یہ کہنا ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ سینٹر نے ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں, ہم جو فائنانس ڈیفیسٹ کی صورت میں ہیں تو ہمیں باہر سے قرضہ لینا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, وہ تمام ادارے جو اگینسٹ پروجیکٹس لون دیتے ہیں اور اس کی کمپلیشن اور اس پروجیکٹ سے ان کے پیسے آٹومیٹکلی ٹیکس پیئرز وہ پیسے نہیں دیتے, صوبے وہ نہیں ریپے کرتے. بھائی ایک تو شانگلہ میں ایک پروجیکٹ بنا تھا جو وابڈا نے بنایا تھا, خان کھوڑ والا, جو 80 میگا واٹ کا ہے. اس کے علاوہ تو اب کوئی بھی مجھے ثابت کر دے کہ وہاں یہ 107 میگا واٹ کا کوئی ایک اور ہائیڈل پاور کا بن گیا تو میں مان لوں. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کہتے کہ جی دیکھیں ہم نے نیٹ پرائیویٹ کی جو ایم ایم اے کی گورنمنٹ نے 110 بلین پہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. ہم نے آئے تو ہم نے اس کے پیسے لے لیے, ہمیں 25 بلین ایک ملا, پھر 25 پھر ملنا تھا, پھر اس کے بعد جب 10 ملا, پھر ہم نے اس کو رکھ دیا بینک کے اندر اور ہم نے کہا کہ اس سے ہم جو ہمارے وہاں پہ پروجیکٹس ہے جس کے 24 کی میں بات کر رہا ہوں, صرف لاوی کا 78 میگا واٹ بجلی ہے جس کا میں خود چیئرمین تھا واٹر اینڈ پاور کا, اور میں نے دونوں کو ان کے جو پیڈو ہے اس کو اور فرمائیے گا. تو میں نے میرے خیال میں زاہد صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا صوبے کے اندر لوگوں کے اوپر بار ڈالے بغیر اگر پروجیکٹس ہو رہے ہیں, میرا پہلا سوال یہی تھا, اس میں مذائقہ تو نہیں ہے, چلے اس کو چھوڑ دیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہوگا سر, کیسے برڈن نہیں ہوگا؟ اگر آپ لون لیتے کتنے % پہ ملا ان کو؟ کیا وہ عوام سے نہیں لیا؟ سن لینا ایک منٹ سر, اب وہ عوام سے نہیں لیا جائے گا. اب جو پھر آپ اسحاقدار کو کیوں کوستے ہو؟ پھر تو اسحاقدار بھی تو لوگوں کے لیے لے رہے ہیں. تو میں نے سن لیں ایک سیکنڈ مجھے آپ بتا دیں ٹیکنیکلی میں مجھے پتا ہے نا یار, میں تو 3 سال واٹر اینڈ پاور کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا, مجھے ایک چیز کا پتا ہے. یہ جو حسن اقبال کہتا ہے نا کہ ہم نے داسو ڈیم کے لیے پیسہ اس سے دیا, سپیک سے نہیں, وہ ورلڈ بینک کا پیسہ ہے. مجھے ہر ایک چیز کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے جو پیسہ لیا کیا وہ خدا واسطے ملا, کو مفت ملا؟ اور اب اس وقت جو آپ نے لے لیا کیا وہ اس پہ کس ریٹ پہ انٹرسٹ پہ آپ نے لے لیا, کیا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, لیپس بھی ہوتے ہیں اور پراپرلی آپٹیمائز نہیں ہوتے, بجٹ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں صرف آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت اس قسم کا ارینجمنٹ, چلے آپ قرضے کے اوپر ملا جاتے ہیں, اس قسم کا ارینجمنٹ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھاتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ ایک ایسا پروجیکٹ, ایک ایسا ارینجمنٹ کر کے جا رہے ہیں جو آنے والی حکومت نے نپٹانا ہے. Is it fair? دیکھیں میری بات سنیں, خدا کے لیے ایک چیز جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو بجلی کے بغیر رہتے تھے ان کو 2 روپیز پر یونٹ میں آپ بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں. 2 روپیز, یہ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا. شانگلہ میں, بالا کوٹ میں, چترال میں, اور یہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. 350 میگا والا, وہ انجیوز والا ہے جو دیکھیں ایک چیز بڑی, میرا علاقہ ہے اور ہائیڈل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, these are all foreign funded. یہ تمام فورن فنڈڈ ہیں. نہیں دیکھیں اگینسٹ پروجیکٹس ہیں نا. جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, وفاق آپ کو پیسہ نہ دے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. وفاق بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹیکس پیئرز پہ تو اس کا بوجھ ہی نہیں آ رہا. وہ تو اگینسٹ دا پروجیکٹ ہے. یو آر لٹریٹ سول, کانٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ کیا پاکستان یا خیبر پختونخوا کے عوام کی جیب سے وہ پیسے جائیں گے؟ وہ تو اگینسٹ پروجیکٹ ہے, عوام کا نہیں ہے, اگینسٹ پروجیکٹ میرا ہے یا شہریار بھائی کا. خاص ٹائم کے لیے آپ لیگل کمٹمنٹ کرتے ہیں, اس لیگل کمٹمنٹ کے بعد اس کی جب وہ ریپیمنٹ ہو جائے تو وہ اونر
وہ آپ کو اپنے صوبے کی ملکیت ہو جاتی ہے. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ جتنا بھی ایگریمنٹ کرے اگر قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے, اس کو ہم کینسل کریں گے جب ہم آئیں گے, اس لیے کہ آج آئی پی پیز کا آج بھی پاکستان خمازہ بھگت رہا ہے. آج جس طرح اس پہ بن گیا تھا نا بے نظیر کے دور میں, آج اس کے پروجیکٹ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ 60% آپ نے پے کرنا ہے اس کو, آپ کو بجلی دے گا یا نہیں دے گا, یہ ایگریمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں جس کو ہم کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک منٹ ایک قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے, اس کو ہم نے کسی جی کرپشن پہ بلیو نہیں کرتی, تحریک انصاف پرفارمنس پہ بلیو کرتی ہے. اگر خیبر پختونخوا میں انہوں نے 7 پارٹیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف, پہلے تو اپنی آئیڈینٹی آئیڈیالوجی پہ سٹینڈ کریں, ہمارے خلاف الیکشن لڑیں, اگر ان کو اللہ نے موقع دیا تو پھر جو انہوں نے کرنا ہے. لیکن ایک چیز ہے, ہمیں لوگوں نے اعتماد کیا ہے, وی آر ہیئر ٹو ڈیلیور, اینڈ ہم نے کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور لوگوں کو تمام وعدوں کو سچ ثابت کرنا ہے. یار خیبر بینک میں جو کرپشن ہوا تو آپ لے کے آئے, میں عدالت میں, آپ کیوں جا رہے ہو, آپ کیوں جا رہے ہو اس میں, آپ کیوں اسلام آباد کو بند کر رہے ہو یار, خدا کو شہریار چھوڑ دو نا, شہریار اپنے لیے جب بات آتی ہے, اپنے لیے جب بات آتی ہے, آپ نے خیبر بینک آپ نے کیا تو جائے نا, ابھی آپ کی حکومت ہے کرے نا, ابھی کرے, کیوں نہیں کر رہے ہو, اب ہمیں تو پہلے کہ آپ ہمارے خلاف بینک میں جائے, تو اگر آپ کو کوئی ہے تو جائے نا. بات سنیں, ابھی بھی اپنے منسٹر اپنے لوگوں کے یا تو اپنے آپ کو تو صاف کر دو نا. کیا کہہ رہے ہیں خیبر بینک کے ایم ڈی, خیبر بینک کی ایم ڈی اور وزیر دونوں آپس میں رازنامہ کرتے ہیں, وہ جو رازنامہ ہوا اور جو سن لینا صاحب کی حکومت ہے, اور کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کی صلح ہو گیا, قوم کا مال لوٹا گیا, کوئی بات نہیں ہے. جس کے بھائی نیب کو چھوڑ دو, جو آپ نے جو ادارہ بنایا وہ کہاں ہے, تمہارے کدھر ہے, کہاں گئے تمہارے احتساب بنیادی سے باہر پیسے نہیں لے کے گئے, ملیشیا میں جیب نہیں بھر رہے, ملیشیا کے چھوڑ دو, ہم نے 30 لاکھ ڈالر نہیں کھائے کہ جو آپ کے اپنے لوگ آپ کی ناظرین. بہرحال الفاظ اور کمٹمنٹس کے نتائج بھی ہوتے ہیں, ان کو نپٹانا بھی پڑتا ہے. تو جب ہم پبلک کمٹمنٹس کرتے ہیں میرے خیال میں سب کو دیکھ بھال کے کرنی چاہیے, کیونکہ ملک کے اندر اپوزیشن کرنا آسان ہے, حکومت کرنا مشکل ہے. اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق آج کے دن سے ہے. آج کا دن ہے یوم تحفظ سفید چھڑی. ہمارے پاس موجود ہیں محمود الحسن خلیل صاحب, سینئر لیکچرر ہیں بیری یونیورسٹی, سماجی کارکن ہیں اور بینائی سے محروم افراد کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں آج کے دن کی اہمیت سے آگاہ کریں گے. محمود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بصارت سے محروم لوگوں کے لیے پاکستان میں کیا ہے؟ طلعت بھائی بہت شکریہ. میرے خیال سے مسائل جو ہیں وہ تو خیر ان کی تو اگر آپ لسٹ آؤٹ کریں گے تو بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ مسئلہ جس پہ پچھلے کافی عرصے سے بحث بھی ہو رہی ہے اور آپ کے بہت سارے ٹاک شوز میں بحث ہوئی ہے, وہ ہے صحیح اعداد و شمار کی کلیکشن. آپ کے ہاں پچھلے 18 برس سے غالباً مردم شماری نہیں ہوئی. اس وقت یو ایس ایڈ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اور ادارہ کچھ کہہ رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ 1.80 کروڑ لوگ آپ کے ملک میں ڈسیبلٹی کے ساتھ زندہ ہیں, اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آبویسلی بلائنڈنس ہے. تو نہ کرتے کرتے میرا خیال ہے 80 لاکھ 90 لاکھ سے زیادہ لوگ بلائنڈنس کے ساتھ یا ویژن کے ایشوز کے ساتھ زندہ ہیں. تو جب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے تو پالیسی سازی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال سے ڈسیبلٹی پہ لا بنانا ہے. تو کس قسم کا لا چاہیے ہمیں؟ ایسا لا جس میں آپ سپورٹ کریں ایکسیسیبلٹی, اسسٹیو ٹیکنالوجی, اڈیپٹیو ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, لٹریسی. ٹیکنالوجی دیکھیں, میں کہوں کہ جی میں آئی فون استعمال کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے کر سکتا ہوں, لیکن اگر 2% شرح خواندگی ہے تو باقی 98% کو تو آئی فون نہیں چاہیے. ٹھیک, ان کو تو کوئی ٹاکنگ سافٹ ویئر نہیں چاہیے, ان کو تو شاید وائٹ سٹک بھی نہیں چاہیے, ان کو اس سے پہلے کوئی تعلیم چاہیے. ٹھیک, تو آپ کو میرا خیال ہے اگر 80 لاکھ یا چلیں ہم اس کو آدھا بھی کر لیں 40 لاکھ لوگ بھی ہوں تو شاید پورے ملک میں اسپیشل ایجوکیشن کے جو سکولز ہیں ان کی تعداد 140 نہ ہو. ٹھیک, تو ہمیں ایسی قانون سازی کرنی ہے جو یہ تمام سہولت مہیا کرے تکنیکی. ابھی قانون سازی اس قسم کی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن کے سگنیٹری ہیں, لیکن ہمیں اس کے میرا نہیں خیال کہ اس کنونشن کی کوئی دفعہ بھی شاید ہمارے کسی وزیر کو یا کسی ایم این اے کو یا کسی پارلیمنٹ کوئی کیمپین بھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں دیکھی ہے ابھی. نہیں دیکھی, بدقسمتی ہے. سوشل اویئرنیس کا کیا حال ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ہمارے اندر ہی رہتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں,
لیکن سماجی آگاہی، معاشرتی آگاہی موجود ہے کہ ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. ہمارے ہاں جو جب دیکھیں آپ، جب کسی ڈسیبلڈ شخص کو یا کسی ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو جذبہ بیدار ہوتا ہے وہ ہمدردی کا ہوتا ہے. اور ہمدردی مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہمدردی ٹیمپریری جذبہ ہے، شاید 10 سیکنڈ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے کام آ سکتی ہے، لیکن سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تقدیر بدلنے کے کام نہیں آ سکتی. تو کیا جذبہ بیدار ہونا چاہیے آپ کو اس کے لیے؟ میرا خیال ہے کچھ ایک تو جس کو ہم بہت زیادہ فلاحی اور ویلفیئر اورینٹیشن کہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو شاید ایک ول چاہیے کہ آپ اسے سالو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو دیگر معاشرتی اور معاشی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. پچھلے 8-10 بجٹس میں کم از کم میں نے تو ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ کوئی بہت اہم پوائنٹ، کوئی بہت اہم منصوبہ سازی اور کوئی بہت اہم چیز نہیں دیکھی، مجھے تو نظر نہیں آئی. ٹورڈز دی اینڈ یہ یوم تحفظ سفید چھڑی جو ہے، اس کی پاکستان کے اندر امپلیکیشن کیا ہے؟ اس سے کیا مراد لینی چاہیے؟ پاکستان میں میرے دیکھنے والے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، یہ سفید چھڑی بدقسمتی سے اویلیبل ہی نہیں ہے، تو اس کا تحفظ تو بہت بات کی بات ہے. تو کس قسم کی چھڑی اویلیبل ہے؟ یہ کہاں سے لے کے آئے آپ؟ یہ میرے ایک دوست لندن سے مجھے ڈیلیور کی. اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ فولڈ ہو جاتی ہے. سب سے پہلا تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک، اور کیری کرنا آسان ہے، لائٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں یہاں کچھ کسی نہ کسی طرح کاپی کی گئی ہیں، لیکن آسانی سے کیری نہیں ہوتی، بڑی وزنی سٹکس ہوتی ہیں، اور یہ انسٹنٹلی ظاہر ہے اوپن بھی ہو جاتی ہے. تو یوم تحفظ سفید چھڑی کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ چھڑیاں ہی بنائیں، چھڑیاں فراہم کریں. آپ پہلے تو آپ ملک کے اندر اس چھڑی کی اویلیبلٹی ممکن بنائیں. اس کے بعد میرا خیال ہے میڈیا کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اس پہ کیمپین رن کرنے کی ضرورت ہے کہ سفید چھڑی اگر کسی شخص نے کیری کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری سڑک پار کروائیں، آپ اس کو کسی اور طرح سے بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں، اور اپنے ٹریفک کے رولز کو کچھ ایز ڈاؤن کریں. اپنے میرا تو خیال ہے لائسنس ایشو کرتے وقت یہ کوسچنرز میں شامل ہونا چاہیے کہ جی سفید چھڑی سے مراد کیا ہے. ہمارے ہاں سلیبس میں بچوں کو نہیں پتا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور اگر کبھی بچوں سے پوچھوں کہ ایکسیسیبلٹی کسے کہتے ہیں یا سفید چھڑی سے کیا مراد ہے، تو اتنے مزیدار جواب سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ریپیٹ نہیں کیے جا سکتے. تو ہمیں شاید یہ ایک ہمہ جہتی کام ہے جس کو پوری سوسائٹی میں اور پوری اسٹیٹ میں بڑے توجہ اور بڑے انہماک سے کرنے کی ضرورت ہے. محمود الحسن خلیل صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنا مدعا بیان کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین، یہی اہم نقطہ ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.